السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، پچھلے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کے تعلق سے کچھ ابتدائی گفتگو بھی اس کے اندر بیان کر دی گئی تھی۔ تو وہ پہلا درس تھا جس کا عنوان تھا اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ، اور اسی سلسلے کا آج دوسرا درس ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اولیاء کرام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور پھر اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، اور اولیاء کرام ذکر الہی سے کس قدر محبت کرتے، کس قدر لگاؤ رکھتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے، اس کے بارے میں مختصراً حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم اور قیمتی انعام عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو، ذاکرین بندوں کو، جو ذکر کرنے والے بندے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی اہم اور قیمتی انعام دیا ہے۔ دنیاوی اور اخروی انعامات جو جزا اور بدلہ اللہ دے گا وہ تو الگ ہے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ان تمام جزا سے بھی بڑھ کر کے ہے کہ تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مابین، آسمانی مخلوق کے درمیان ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو بندے اللہ کا ذکر دنیا میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک آیت کریمہ اللہ کے ذکر کی اہمیت، فضیلت پر واضح طور پر قرآن مقدس کے اندر ہے، اور وہ واضح طور پہ اس کی فضیلت اور اہمیت کو وہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر کے بارے میں چند حدیثیں آپ سماعت کریں۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں حضرات نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر ہے 7536، جبکہ صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2675۔ تو یہ دونوں حضرات نے جس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ میں کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے، دل میں ذکر کرنے کا مطلب ہے ذکر خفی کرے، اگر وہ پوشیدہ طور پہ ذکر کرے، دل میں ذکر کرے، تو اللہ فرماتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان، اپنی شان کے مطابق، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان اکیلے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اور اگر آگے ارشاد فرماتا ہے، اور اگر میرا بندہ جماعت میں میرا ذکر کرے، یعنی ذکر جہری کرے،
ایک ساتھ کئی حضرات بیٹھ کر کے اگر میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، اس کا حوالہ اور نمبر بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث میں نہایت ہی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے چونکہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ذکر کرے یا مجلس میں ذکر کرے، تو وہ جس طرح سے بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسی طریقے سے اس بندے کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں کرتا ہے تو میں اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر میرا وہ بندہ مجلس میں لوگوں کی جماعت میں بیٹھ کر کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اس کا چرچا کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور بھی ایک پیغام، بہترین پیغام اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ غفور الرحیم ہے، جہاں وہ ستار ہے وہیں وہ غفار بھی ہے، اور عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت فرمانے والا ہے۔ بندوں کو بلاتا ہے، بندہ کتنا ہی گناہ کر لے، کتنا ہی گناہ کر لے، لیکن پھر اس گناہ کے باوجود اگر بندے کا احساس زندہ ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر کے آئے تو میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ مطلب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندہ مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کی قبولیت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مایوس نہیں فرماتا بلکہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تو وہ حدیث ہوئی جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں اسے کوٹ کیا ہے۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس کا نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 3376۔ یہ حدیث بھی جو آگے آ رہی ہے یہ نہایت ہی اہم حدیث ہے، اور اس کے مفاہیم اور معانی سننے کے بعد آپ اندازہ کریں گے، محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن بلند و بالا ہوگا؟ کون سا ایسا بندہ ہے جس کا درجہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، یعنی اس دن جو کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر اس حال میں کون سا وہ بندہ ہوگا جس کا مقام و مرتبہ درجے کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ نہایت ہی اہم جواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، کہ یہ دونوں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر وہ کثرت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا عورتیں ہیں ذکر کرتی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں سب سے بلند و بالا جس کا درجہ ہوگا وہ یہی ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کا اتنا بلند و بالا مقام ہے،
تو صحابہ نے سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اعلائے کلمت الحق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے اگر کوئی میدان جنگ میں جائے تو کیا اس سے بھی بڑا درجہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اور بھی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو کہ اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے، ضرورت کے وقت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد میں جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اپنی تلوار سے دشمن خدا، دشمن رسول پر حملہ کرے اور اس کی تلوار ٹوٹ جائے، خون آلودہ ہو جائے، پھر بھی اس سے بھی بڑا درجہ، اس سے بھی بڑا مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں، ذکر کرنے والی جو اللہ کی بندی ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کے ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور صحاح ستہ کی چونکہ ایک اہم کتاب ہے سنن ترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور حدیث حسن صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بھی فرما دیا، تمام ناقدین حدیث نے اس حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ ذکر کی اہمیت اور ذکر کی فضیلت، جو اللہ کا ذکر بندے یا اللہ کی بندی کرتی ہے، اللہ کے نزدیک کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے ایک حدیث اور کوٹ کی ہے، نہایت ہی اہم ہے، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر ہے 6407، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 779۔ تو اس حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ آقا فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال آقا دے رہے ہیں۔ فرماتے کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور مردے شخص کی طرح ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مردے کی طرح ہے، وہ مردے کے مثل ہے، مردے کے مانند ہے۔ پتہ چلا اگرچہ وہ کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مصروف اور بزی ٹائم اور اوقات میں سے کچھ لمحے، کچھ وقت نکال نہیں رہا ہے جس میں وہ بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، ذکر خیر کرے، تو گویا کہ وہ مردے کے مثل ہے، جیسا کہ امام بخاری نے صاف طور پہ اس حدیث کو نقل کیا اور امام مسلم نے بھی نقل کیا۔ اور اس کے بعد چونکہ ذکر کرنے والوں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، تو ان تین حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان تینوں حدیث سے ذکر کرنے والے کا مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوا اور ذکر کی اہمیت کا پتہ چلا۔ اب چونکہ میرا عنوان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اولیاء کرام، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا۔ اب یہ ذکر کرنے والے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کے متعلق، جن کے مقام و مرتبہ کے متعلق پچھلے درس میں بتایا گیا، تو ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی صبح و شام کو دیکھیے، ان کی تنہائی اور ان کی مجلس کو دیکھیے، کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے حضور خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفل میں ہوتے تب بھی، تنہائی میں ہوتے تب بھی،
ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اسی اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ نے آپ کی ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی کبھی غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ اگرچہ زبان کبھی دنیاوی دیگر معاملات اور ضروریات زندگی کے متعلق کبھی گفتگو بھی کرتے، لیکن ذکر قلبی سے کبھی غافل نہیں رہا کرتے تھے، دل ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا ہمیشہ۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقام و مرتبہ اور ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ حضور صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اور آپ کی پوری جیونی کو دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حضور صابر پاک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل رہے۔ اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام، اور جس خانقاہ سے آپ اس پروگرام کو آج نشر کیا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یعنی خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ رحمت رضوان، جو تقریباً 750 سالہ قدیم خانقاہ ہے، یہ تقریباً چند دنوں کے بعد ہی حضور شیخ العالم علیہ رحمت الرضوان کا 606واں عرس منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس میں آپ کی شرکت ہوگی۔ حضور شیخ العالم جن کا اسم گرامی حضور شیخ احمد عبد الحق رودولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب توشہ ہیں، خود آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ بچپن سے لے کر کے اخیر عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا، اس طرح اپنے آپ کو ذکر الہی کے لیے وقف کر دیا کہ بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہوئے صاحب انوار العیون بیان کرتے ہیں کہ حضور شیخ العالم کے بچپن کا عالم یہ تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کی والدہ محترمہ تہجد کے لیے بیدار اٹھتی تو آپ بھی اٹھ جایا کرتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ والدہ فرماتی بیٹے سو جاؤ، تو پھر بھی آپ اٹھ جاتے، اور ایک چپکے سے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ چپکے سے اٹھ جاتا کہ والدہ کو پتہ نہ چلے، اور اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ ایک مرتبہ تو معاملہ یہ پیش آیا کہ والدہ محترمہ نے منع کیا کہ بیٹے سو جاؤ، تھک جاؤ گے، اور سمجھائی کہ ابھی تمہاری یہ عمر نہیں ہے۔ تو حضور شیخ العالم نے اس وقت فرمایا یہ تو والدہ نہیں، یہ تو راہزن ہے، یہ تو اللہ کے ذکر سے منع کر رہی ہیں۔ یہ مقام ہے حضور شیخ العالم علیہ رحمت رضوان کا، کہ بچپن کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اس قدر تعلق رکھ رہے ہیں کہ جس وقت ابھی صحیح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آپ پر نافذ بھی نہیں ہوئے، اس کے صحیح طور پہ ابھی مکلف بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد فرما رہے ہیں۔ اور اخیر عمر کا تو عالم یہ ہے کہ ہمیشہ استغراق کا عالم آپ پر طاری رہتا، اور ہر وقت حق کی صدائے بلند ہوتی، بلکہ استغراق میں اس طور پر ہوتے کہ باقی آس پاس کیا معاملات ہو رہے دنیاوی اس سے بھی آپ غافل رہتے، اور جب آپ سے کوئی بات عرض کی جاتی، بیان کی جاتی، تو جو آپ کے خادم ہوتے وہ حق کی صدائے بلند کرتے، تو پھر عالم استغراق سے آپ باہر آتے، ان کی بات سنتے، پھر عالم استغراق میں چلے جاتے، حتیٰ کہ اس عالم میں بھی نماز کا جب وقت ہوتا تو آپ کے خادم خاص وقت کے بارے میں بتاتے، نماز کے ٹائم کے بارے میں بتاتے، اور وہ حق کی صدائے بلند کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے، اور اسی حق کی آواز پر آپ چلتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، نمازیں ادا کرتے، اور پھر وہاں سے واپس آتے۔ تو یہ زندگی ہے اولیاء کرام کی، اور اولیاء کرام نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کیا، اور ان پر خاص انعام فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور کل قیامت تک بھی انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔